اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ یوسف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس کا ذکر اپنے والد سے کیا۔ تو اب اسی خواب کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا کیا معاملہ تھا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ پیچھے یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو، اس قصے کو بہترین قصہ، بہترین سرگزشت قرار دیا ہے۔ تو اس کے بہترین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قصہ بہت سی نشانیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں کہ سب سے جو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، حکمت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے۔ کسی کے لیے وہ عبرت لیے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے لیے وہ یاد دہانی کا باعث بنتے ہیں، کسی کے لیے یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ کیسے انہوں نے ثابت قدم رہنا ہے پچھلے لوگ جس طرح ثابت قدم رہے ہیں۔ تو پیغمبروں کے واقعات، ایسی قوموں کے احوال بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے رہے ہیں۔ اگر بندوں نے اس طرح عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اور اس طرح کیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے یہ چیز رہنمائی کا باعث بنے۔ یہ معاملہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بھی ہے۔ یہ جو کہا ہے کہ نا کہ آیات للسائلین، اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے مکی دور کے بالکل آخر میں آ کے، تو وہاں ایک کشمکش برپا ہے۔ ایک طرف نبی علیہ السلام ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں، نبی علیہ السلام کا انتخاب ہو چکا ہے پیغمبر کی حیثیت سے۔ دوسری طرف قریش ہیں جو کہ ایمان نہیں لا رہے، یعنی کہ گویا کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں جیسا معاملہ ہی مکہ میں چل رہا ہے کہ ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا جائے گا، رسول کی حیثیت سے انتخاب ہوگا۔ دوسری طرف جو آپ کے بھائی ہیں، قریش کے جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ وہ اپنے حسد کی وجہ سے مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ چنانچہ وہ اسکیمیں جو سازش کر رہے ہیں، جو چالیں چل رہے ہیں، بالکل ویسی ہی چالیں، ویسی ہی سازشیں جو حضرت یعقوب نے ذکر کیا تھا حضرت یوسف سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھائی بھی سازش کریں۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہ ملتا جلتا ہے۔ چنانچہ اس کشمکش میں اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے وہاں یہ ایک سیاسی معاملہ تھا، یعنی کہ بہت نمایاں ہو گیا تھا، تو سب کو انتظار تھا کہ اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہوتا ہے کہ بڑا الیکشن ہو رہا ہے یا کوئی معاملہ ہوا ہے تو سب کی نظریں ہوتی ہیں کہ بھئی اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اسی طرح کا معاملہ یہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا بھی جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی نے خاص طور پر حضرت یوسف اور بھائیوں کے معاملے کے بارے میں بھی پوچھ لیا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو سوالات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں نا، تو ان کے جوابات ملیں گے اس قصے میں۔ چنانچہ اس پہلو سے یہ بہترین قصہ ہے۔ اذ قالوا، واقعہ کیا ہوا تھی جب بھائیوں نے کہا، یوسف کے بھائیوں نے کہا، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، کہ یوسف اور اس کا بھائی یہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، ہمارے والد جو ہیں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف اور ان کے جو بھائی، وہ چھوٹے بھائی ہیں، بائبل سے معلوم ہوتا ہے، بنیامین ان کا نام ہے، تو یہ ایک والدہ سے ہیں، اور باقی جو ہیں 10 بھائی، وہ ان کا تعلق وہ حضرت یوسف اور ان کے بھائی کی والدہ سے نہیں ہے، یعنی باپ ایک ہیں اور جو والدہ ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو بڑے جو بھائی ہیں یہ باقی، تو انہوں نے محسوس کیا ہے کہ یوسف اور جو یوسف سے چھوٹے ہیں بنیامین، ان سے ہمارے والد صاحب جو نا وہ زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ زیادہ محبوب ہیں۔ وَنَحْنُ أُصْبَةٌ، اور حالانکہ ہم ان کے مقابلے میں، وہ دونوں چھوٹے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم ایک پورا جتھا ہیں، یعنی قبائلی نظام میں تو اہمیت ان بھائیوں کی، اس اولاد کی ہونی چاہیے نا کہ جو وہاں کما کر لائے اور جو حفاظت کا ذمہ دار ہو۔ تو اس پہلو سے دیکھا جائے تو جو 10 بڑے بھائی ہیں وہ پورا جتھا ہیں، سارے معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں، اور
جبکہ ادھر جو چھوٹے بیٹے ہیں ان سے والد صاحب جو زیادہ پیار کر رہے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، تو بھائیوں کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ ہمارے باپ جو ہے نا یہ کھلی غلطی میں، یہ ہم جو ہیں ان کو زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ تو یہ وجہ کیا ہے حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو کیوں زیادہ محبوب رکھ رہے ہیں؟ تو ایک وجہ تو پیچھے جیسے بیان ہوئی ہے کہ حضرت یعقوب کو معلوم ہو گیا کہ ان کا انتخاب ہوا ہے پیغمبر کی حیثیت سے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، ان دونوں بھائیوں میں ظاہر ہے کردار کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہوگی جو حضرت یعقوب نے معلوم کر لی، اس وجہ سے بھی ان کے ہاں ان کی جو ہے محبت جو ہے وہ زیادہ بڑی ہوئی ہوگی۔ اقتلو یوسف او اطرحوہ، تو بھائیوں نے سوچا کہ بھئی اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ انہوں نے کہا قتل کر دو یوسف کو یا اس کو پھینک دو ارضن کسی جگہ۔ اس کا حل یہ ہے کہ یوسف سے جان چھڑائی جائے۔ یخلو، اچھا بنیامین یہاں زیر بحث نہیں ہے کیونکہ وہ بالکل چھوٹے ہیں ابھی۔ یخلو لکم، خاص ہو جائے گی تمہارے لیے، وجہ ابیکم، تمہارے باپ کی توجہ۔ جب یوسف نہیں رہیں گے تو ساری توجہ ادھر آ جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، تو ابھی جو ہمیں پریشانی لاحق ہے یہ ہمارے لیے ایک دل کا کانٹا بنے ہوئے ہیں، ان سے جان چھوٹے گی تو ہم پھر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہم اس پریشانی کی حالت سے نکل جائیں گے۔ یہ مسئلے کا حل ہے۔ اچھا یہ دیکھیے بالکل وہی صورتحال ہے۔ وہاں قریش کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا انتخاب ہو گیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ نے اگر نبی رسول ہی بنانا تھا تو ہم لیڈروں میں سے جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، ہمارا فیصلہ، ہمارا انتخاب کیوں نہیں ہوا؟ جیسے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عصبہ ہیں، پورا جتھا ہیں، تو ہم زیادہ عزیز ہونے چاہیے والد کو، لیکن والد صاحب کا دل ادھر رخ کیے ہوئے ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ قریش یہ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ کس کا انتخاب کر لیا اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی پلان کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے نتیجے میں قریش کے ہاں بھی یہ سوچ پیدا ہو گئی، وہ حسد کا شکار ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہ پھر اسکیمیں وہاں یہ بنائی ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ تو یہ اس طرح کے حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے وہاں بھائیوں نے یہ سوچا، یوسف کے بھائیوں نے، کہ اس طرح جان چھڑائی جا سکتی ہے اس معاملے سے، تو ایسی قریش نے بھی کوئی معاملہ وہ سوچ رہے ہیں۔ قال قائل منہم، تو وہ جو بھائی تھے نا ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، کہ بھئی یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو کسی اندھے کنویں کی تہہ میں پھینک دو، یعنی ایسا کنواں جس میں سے پانی نہیں نکلتا، وہ پانی نکلنا بند ہو گیا ہے، تو اس گڑھے میں ان کو پھینک دیا جائے یوسف کو، تو اپنے طور پر تو یہ نکل نہیں سکیں گے۔ ہوگا یہ کہ کوئی قافلہ آئے گا، یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلہ آئے گا وہاں سے گزرے گا، پانی کی تلاش میں کنویں کے پاس جائے گا تو دیکھے گا کہ وہ لڑکا ہے، تو وہاں سے اس کو نکال کر لے جائیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے یہ کچھ کرنا ہی ہے، یوسف کے خلاف اقدام کرنا ہی ہے، تو یہ کر لیا جائے، مارا نہ جائے۔ تو ایک بھائی نے یہ مشورہ دیا۔ قالو، تو اب یہ اسکیم بنانے کے بعد وہ والد صاحب کے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا یا ابانا، ابا جان، ما لکا لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ حضرت یعقوب کو یہ خطرہ ہے کہ معلوم ہو گیا کیا فضیلت ملنے والی ہے، ویسے بھی پہلے سے بھائی شاید یہ ناپسند کر رہے ہیں حضرت یوسف کو، اس وجہ سے کہ والد صاحب کو زیادہ محبوب ہیں یوسف، چنانچہ وہ ان کے خلاف، حضرت یوسف کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں، تو وہ محتاط ہیں۔ تو بھائی پوچھتے ہیں جی آپ بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں ہم پر، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، ہم بھائی ہیں، کوئی دشمن تھوڑی ہیں۔ ارسلہ معنا غدن، آپ اسے ہمارے ساتھ کل جانے دیجئے، ظاہر ہے بھائی جاتے ہوں گے کوئی خوراک، کوئی کاروبار کے سلسلے میں، یا کوئی کھیتی باڑی کرتے ہوں گے، یا شکار کرنے جاتے ہوں گے، گھر سے باہر نکلتے ہوں گے، کہتے ہیں والد صاحب یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیجئے، یرتع و یلعب، کام شام ہم نے ان سے کچھ نہیں لینا، بس ذرا چر چگ لے گا اور کھیل لے گا، یعنی ایک طرح سے پکنک ہو جائے گی حضرت یوسف کی، ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یوسف کی عمر بھی ابھی چھوٹی ہے، ابھی یعنی کہ لڑک پن میں داخل ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو جو خطرہ ہے نا کہ کہیں
ان کو کچھ ہو نہ جائے تو ہم ہیں نا۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بہ، باپ نے کہا کہ مجھے یہ بات افسردہ کر دیتی ہے کہ تم اسے مجھ سے دور کر دو، مجھ سے لے جاؤ اس کو کہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ تم اسے لے جاؤ تو اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا لے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو کہ تم اپنے کام میں لگے ہو اور وہاں سے وہ بھیڑیا آئے تو اس لڑکے کو کھا نہ جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں کوئی ارد گرد کے حالات ایسے ہی ہیں، کوئی بھیڑیے وغیرہ ہوتے ہوں گے وہاں، اس طرح کے واقعات۔ تو حضرت یعقوب نے اسی کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ تم سے کہیں یہ حفاظت ہو نہ سکے اور بھیڑیا کھا جائے۔ قالو، انہوں نے جواب دیا، لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، ونحن عصبہ، اور جب کہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، انا اذا لخاسرون، تو پھر تو بڑے ہم نامراد ہوئے، ہمارا تو کوئی فائدہ نہ ہوا کہ اتنی بھائیوں کی موجودگی میں چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا لے اور ہم اس کو بچا بھی نہ سکیں۔ چنانچہ یہ ایسا نہیں ہوگا، تو آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ فلما ذهبوا به، تو جب وہ یوسف کو ساتھ لے گئے، واجمعوا، اور انہوں نے طے کر لیا، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ اسے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے۔ یعنی کہ وہاں جا کے بھی اختلاف ہوا ہوگا، کسی نے کوئی رائے دی ہوگی، بہرحال سب کا اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا کہ بھئی یہی معاملہ کرتے ہیں کہ کنویں کی تہہ میں پھینک دیتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، جب کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یوسف کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کا انتخاب کر لیا نا نبی کی حیثیت سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر وحی کی یوسف کی طرف، ہم نے یہ بتایا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، کہ یہ جو حرکت کر رہے ہیں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ، ایک وقت آئے گا کہ تم بتاؤ گے ان کو کہ تم نے میرے ساتھ یوں کیا تھا۔ یعنی کہ اس سے حضرت یوسف کو تسلی ہو گئی ہوگی کہ بھئی یہ میرے خلاف جو کر رہے ہیں، اس کا جو ہے نتیجہ یہ نکلے گا بالآخر کہ یہ میرے آگے سرنڈر کر کے کھڑے ہوں گے، تو میں ان کو جتاؤں گا کہ دیکھو تم نے یہ معاملہ کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جب ان کو بتاؤ گے یہ معاملہ، یہ واقعہ جتلاؤ گے، تو ان کو خبر ہی نہیں ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہیں یہ یوسف ہمارے سامنے کہاں سے آ گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، انہوں نے جو بھی معاملہ کیا کنویں میں پھینک دیا اور پہنچ گئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے، کچھ رات گئے۔ انہوں نے یعنی کہ سوچ سمجھ کر ہی گئے ہوں گے واپس کہ حضرت یعقوب جو ہے کسی کو بھیج بھی نہ سکیں اور تلاش بھی نہ کر سکیں یوسف کی، تو انہوں نے رات ہونے کا انتظار کیا اور پھر روتے ہوئے نا جھوٹ موٹ کے تو وہ وہاں پہنچ گئے والد کے پاس۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے چلے گئے، آپس میں وہاں جا کر ہم نے وہ دوڑنا شروع کر دیا، مقابلہ کیا دوڑ لگانے کا، تو ہم آگے چلے گئے، پیچھے یوسف اکیلے تھے، چھوڑ دیا وہاں بٹھایا ہوا تھا۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے یوسف کو بٹھایا ہوا تھا اپنے سامان کے پاس۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو پیچھے سے بھیڑیا آیا اور وہ یوسف کو کھا گیا۔ یعنی کہ انہوں نے وہی بہانہ جو حضرت یعقوب کے ذہن میں تھا کہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، انہوں نے اسی کو استعمال کر کے وہی بہانہ بنا کے کہہ دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم بالکل سچے بھی ہوں۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ یہ دل کا چور ہوتا ہے نا، وہ سامنے زبان پر آ گیا کہ آپ مانیں گے نہیں ویسے ہماری بات، اگرچہ ہم کتنا بھی سچ بول رہے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، تو ظاہر ہے ایک جھوٹ گھڑا ہے تو اس کے لیے پھر مزید جھوٹ، اس کے شواہد بھی فراہم کرنے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی قمیض پر، یوسف کی قمیض پر ایک جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے کہ تب پتہ چلے کہ بھیڑیے نے یہ کھایا ہے اور یہ دیکھو خون لگا ہوا ہے۔ قالا، تو باپ نے یہ کہا، یعنی کہ دل میں کہا ہوگا، بل سولت لکم انفسکم، کہ تمہارے دل نے تمہارے لیے یہ بات گھڑ لی ہے، ایسا معاملہ ہوا نہیں ہے۔ یہ کیوں ان کو یقین ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو؟ کیونکہ ایک تو پیچھے خواب وہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت یوسف پر وہ زمانہ آئے گا کہ جب باقی جو گھر کے افراد ہیں وہ ان کو فضیلت کی جگہ پر بٹھائیں گے، اس لیے ان کو یہ تو معلوم ہے کہ یوسف زندہ ہیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔
تو کہا کہ تمہارے دل نے یہ بات گھڑ لی اپنی طرف سے، ایسا ہوا کچھ نہیں ہے۔ فصبر جمیل، تو اب مجھے صبر جمیل کی توفیق ملے، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ یہ ظاہر ہے کٹھن مرحلہ ہے نا، کہ حضرت چھوٹا بیٹا ہے اور جدا کر دیا باپ سے اور کہیں پھینک آئے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر جمیل ان کو بخشیں، یعنی ایسا صبر جس میں یوں نہ ہو کہ آدمی جزا فضا کرتا رہے اور شکوے شکایت کرتا رہے، بس اب جو ہوا ہے معاملہ اس پر ثابت قدم رہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سہارا ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، جو تم نے کہانی گھڑ لی ہے جھوٹ موٹ کی، تو جو معاملہ کیا یوسف کے ساتھ، اب میرا سہارا میرا مددگار اللہ ہی ہے، چنانچہ اللہ ہی سے مجھے اب تمنا ہے، توقع ہے، دعا ہے کہ وہ مجھے صبر جمیل کی توفیق بخشیں گے۔ اس طرح حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ حسد کا شکار ہوئے، اور اس حسد کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو قریبی لوگ ہیں، قریبی آپ کے بھائی ہیں جو کہ آپ کا سہارا بننے والے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اصل میں یہ انسان کا باطن ہی ہے جس کا ظہور پھر مختلف شکلوں میں، اعمال کی شکلوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ دلوں کے جو جذبات ہوتے ہیں، وہ جو منفی جذبات ہیں، حسد کا ہے، تکبر کا جذبہ ہے یا اور، تو یہی ظاہر ہوتے ہیں، تو قریبی عزیز بھی پھر دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ حضرت یوسف کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ان کو فضیلت دی جائے گی، نبوت دی جائے گی، دوسری طرف بھائی رکاوٹ بن رہے ہیں اور جان چھڑانا چاہ رہے ہیں حضرت یوسف سے، وہ ان کو گویا کہ ایک طرح سے مار ہی دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ کیسے نتیجے تک پہنچائیں گے وہ انشاءاللہ آگے کے واقعات سے ہمیں معلوم ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ قریش نے کیا معاملہ کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے یوسف کے بارے میں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ جان چھڑائی جائے، ان کو مار دیا جائے یا کہیں پھینک دیا جائے، ایسی قریش نے یہ بالآخر فیصلہ کیا کہ نبی علیہ السلام کو مار دیا جائے۔ اور یہ معلوم ہے کہ ہجرت کے عین موقع پر نبی علیہ السلام وہاں سے بھی چھپ کے نکلے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور غار ثور میں جا کے پناہ لی ہے۔ گویا کہ یوسف جس طرح کنویں میں پھینک دیے گئے بھائیوں کی طرف سے، اور ایسے ہی نبی علیہ السلام اپنے قبیلے بھائیوں کی طرف سے ایسی حالات پیدا کر دیے گئے کہ غار ثور میں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ دونوں واقعات جو نا، ان کو آپ تقابل میں رکھ کر دیکھیں تو بالکل اس میں واضح نشانیاں ہیں حضرت یوسف اور بھائیوں کے قصے میں، نبی علیہ السلام اور آپ کا جو معاملہ ہے قریش کے ساتھ اور اس وقت کے جو حالات ہیں۔ تو آگے جو قصہ بڑھے گا تو انشاءاللہ یہ نشانیاں اور بھی واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔